الحمد لله الذي يبدع الأفلاك بالغدير، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه السرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى تصلي عليه. ادب گاہیش زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیشت. ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں ضائع لمحات کریں، ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں ضائع لمحات کریں. آؤ پڑھیں والشمس کی صورت روئے نبی کی بات کریں، آؤ پڑھیں والشمس کی صورت روئے نبی کی بات کریں. ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں ضائع لمحات کریں. جن کے آنے کی برکت سے دھرتی کی تقدیر کھلی، جن کے آنے کی برکت سے دھرتی کی تقدیر کھلی، آؤ ہم سب ان چرنوں پر جان و دل سوغات کریں، آؤ ہم سب ان چرنوں پر جان و دل سوغات کریں. نور خدا ہے، نور نبی ہیں، نور ہے دین اور نور کتاب. نور خدا ہے، نور نبی ہیں، نور ہے دین اور نور کتاب. ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریکی کی بات کریں، ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریکی کی بات کریں. کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. شریک عیش و عشرت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو. کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ. ایک بار اور ہدیہ صلاۃ پیش فرمائیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانہ درود شریف پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ. اے محبوب، ہم نے تجھے سارے جہان کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا. ہم نے بھیجا، کسی نے کہا کہ فلاں صاحب کو یہاں کے فوجدار نے بھیجا. محلے کے کچھ لوگ نکل پڑے ملاقات کے لیے، فوجدار صاحب نے بھیجا. ایک صاحب نے کہا فلاں صاحب کو یہاں کے آئی جی نے بھیجا. تو دیکھا پورا محلہ ہی نکل پڑا.
یہ آئی جی کا بھیجا ہوا ہے۔ ایک صاحب بولے جناب فلاں صاحب کو تو وزیر اعلیٰ نے بھیجا، اب اس کے استقبال کے لیے کئی محلے نکل پڑے۔ کسی نے کہا کہ فلاں کو تو وزیر اعظم نے بھیجا، کسی نے کہا فلاں کو تو شہنشاہ وقت نے بھیجا، گورنر نے بھیجا ہے، اس نے بھیجا۔ تو کسی بھی بھیجے ہوئے کے مقام کو متعین کرنے سے پہلے آپ سوچتے ہیں کس نے بھیجا۔ پہلی بات تو یہ کہ بھیجے ہوئے کو سمجھنا ہے تو پہلے بھیجنے والے کو سمجھو کہ بھیجا کس نے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ آنے والا کس مقام کا۔ اور دوسری بات اور بھی میں بتا دوں یہاں پر، جب یہ بات کہی کہ فوجدار نے فلاں کو بھیجا تو میں نے سمجھا کہ اس نے اپنے کام سے بھیجا ہوگا۔ آئی جی نے بھیجا، دوسرے اپنے کام سے بھیجا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے کسی کو بھیجا تو اس کا کوئی کام رہا ہوگا، اس نے بھیجا ہوگا۔ وزیر اعظم نے بھیجا تو ان کا کوئی کام رہا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ بھیجنے والا جو بھیجا ہوا آتا ہے وہ اپنے کام کے لیے نہیں آتا، وہ اپنے کام کے لیے نہیں آتا، بلکہ جو بھیجنے والا ہے وہ اپنے کام کے لیے بھیجتا۔ بھیجنے والا جب اپنے کام کے لیے بھیجتا ہے تو راہ کے تمام انتظامات بھی خود اور ساری ذمہ داریاں بھی خود لے لیتا۔ تو اس پہلو سے بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ تو سنو، ہم جس آنے والے کی بات کرتے ہیں اسے کسی فوجدار نے نہیں بھیجا ہے، کسی آئی جی نے نہیں بھیجا ہے، کسی صوبے کے گورنر نے نہیں بھیجا ہے، کسی وزیر اعلیٰ نے نہیں بھیجا ہے، کسی وزیر اعظم نے نہیں بھیجا ہے، کسی ملک کے شہنشاہ نے نہیں بھیجا ہے، بلکہ خالق کائنات نے بھیجا ہے، قادر مطلق نے بھیجا ہے، سارے جہانوں کو پیدا کرنے والے نے بھیجا ہے۔ دوستو، دوسرے بھیجنے والے کبھی غلطی کر سکتے ہیں۔ بھیجا تھا اپنے کام کے لیے، کرنے لگا وہ اپنا کام، غلطی ہو سکتی، انتخاب میں غلطی ہو سکتی کہ ہم نے تو اپنے لیے بھیجا تھا، وہ اپنی فضا بنانے لگا۔ ہم نے تو سوچا تھا وہ ہمارا ڈنکا بجائے گا، وہ اپنا ہی ڈنکا بجانے لگا۔ ہم نے سوچا تھا وہ ہمارا خطبہ پڑھے گا، وہ اپنا ہی خطبہ پڑھنے لگا۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم جب بھیجتے ہیں تو علم و خبر کی روشنی میں نہیں بھیجتے، بھروسہ کر لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں۔ کسی نے ظاہری خلوص والی بات کی، ہم اس پر کامل اعتماد کر لیتے ہیں، مگر ہم اس کے دلی ارادوں کو نہیں جانتے، ہم اس کے پروگرام کو نہیں جانتے، اس کے مستقبل کی تمناؤں کو نہیں جانتے، اس کی آرزوؤں کے نقشوں کو نہیں جانتے۔ اس لیے ہم اکثر دھوکہ کھاتے ہیں، ہر 5 سال کے بعد انتخاب کرتے ہیں اور ہر 5 سال تک روتے ہیں کہ غلط چن لیا، غلط چن لیا۔ اس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم جس کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں وہ ہمارے لائق نظر نہیں آتا، وہ ہمارا کام کرتا ہوا نہیں دکھائی پڑتا۔ تو یہ تو معاملہ ہے، کیوں ہم غافل ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو دوسرے کے ارادوں کو سمجھا دے، جو دوسرے کے تمناؤں اور آرزوؤں کی تصویر ہمارے سامنے کھینچ سکے۔ مگر سنو، خدا جب کسی کو بھیجے گا تو اس کا بھیجنا عالم الغیب و شہادہ کا بھیجنا ہے۔ خدا جب کسی کا انتخاب کرے گا، خدا جب کسی کو چنے گا اپنی کائنات سے، تو اس کے لیے کیا مجبوری؟ بھئی دیکھ لو، اگر ہمارا آدمی مخلص نہ ہو تو ہم اس کے اندر اخلاص نہیں پیدا کر سکتے، اگر ہمارا آدمی وفادار نہ ہو تو ہم اس کے اندر وفا تو نہیں پیدا کر سکتے، یہ تو ہماری مجبوری ہے۔ مگر جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے کیا مجبوری ہے؟ اس کے لیے کیا مجبوری ہے؟ لہذا وہ جسے اپنے کام کے لیے بنائے گا،
اپنے کام کے لیے جسے بنائے گا اس کے اندر تو کمی کا کوئی گوشہ رہے گا ہی نہیں، اس کے اندر کمی کا تو کوئی گوشہ رہے گا ہی نہیں۔ ارے دوستو، ہم بھی جب اپنے کام کے لیے کوئی چیز بناتے ہیں تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو، مگر ہمارے معاملہ کچھ ایسا ہے، ہماری کمزوری جس سے کچھ نہ کچھ کمی تو رہی جاتی ہے، مگر رب تبارک و تعالی جس کو اپنے کام کے لیے بھیجے گا اس کو ایسا ہی بنائے گا جو اس کام کے لائق ضروری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے دوستو، کوئی رسول خود سے نہیں بنتا، کوئی نبی خود سے نہیں بنتا، کتنی ہی ریاضت کرو، کتنے ہی مجاہدے کرو، کتنی ہی عبادت کرو، مگر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خود اپنی محنت سے رسول بن جائے۔ یہ تو دیکھا گیا ہے کہ اپنی محنت سے جاہل عالم بن گیا ہے، یہ تو دیکھا گیا ہے کہ اپنی محنت سے رعایا رائی بن گیا ہے، غلام بادشاہ بن گیا ہے، یہ تو دیکھا گیا ہے کہ اپنی محنت سے سپاہی سپہ سالار بن گیا ہے، یہ تو دیکھا گیا ہے کہ اپنی محنت سے ایک مزدور مالک بن گیا ہے، مگر ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا ہے کہ اپنی محنت سے کوئی گدھا انسان بن گیا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ اسی طرح دوستو، جس طرح سے کہ ایک جانور انسان نہیں بن سکتا، ایسے ہی ایک غیر نبی کبھی نبی نہیں بن سکتا، کبھی نبی نہیں بن سکتا، کتنا ہی مجاہدہ کرے، کتنی ہی ریاضت کرے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مخصوص کام کے لیے آتا ہے، اور وہ مخصوص کام جو ہے وہ خدائی کام ہوتا ہے، اور اس کا انتخاب خدا ہی کرتا ہے، اس کا انتخاب خدا ہی کرتا ہے۔ تو اے محبوب، ہم نے تجھے بھیجا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس نبی کے اندر کوئی کمی نظر آئی تو یہ اس نبی کی کمی نہیں ہوئی۔ اب تو بھیجنے والے پر سوال اٹھے گا، اس نے کمی کیوں چھوڑ رکھی، کمی کیوں چھوڑ رکھی جب اپنے لیے بنایا؟ اسی لیے رسول نے مقام تحدیث نعمت میں فرمایا تھا، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ خدا نے اولاد اسماعیل میں سے قبیلہ کنانہ کو چن لیا، قبیلہ کنانہ میں سے خاندان قریش کو چن لیا، خاندان قریش میں سے ہاشمی گھرانے کو چن لیا، اور ہاشمی گھرانے میں سے مجھے چن لیا، ہاشمی گھرانے میں سے مجھے چن لیا۔ اور یہ چننے والا وہ ہے جس کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی، بھول نہیں ہو سکتی، جہل کا سایہ نہیں پڑ سکتا۔ یہ جسے چنے گا وہ ہمارے چنے ہوئے والوں کی طرح نہیں ہوگا، ہم جیسے چنتے ہیں ہمارے چنے ہوئے والوں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ورنہ وہ لطیفہ تو شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہمارا ہی چنا ہوا اپنے حلقہ انتخاب میں پہنچا، جب نیا انتخاب عمل میں آنے والا تھا، اور وہاں پر دیکھا گندگی بہت ہے، گندگی بہت ہے، تو اس نے ایک جوان لکھنوی جوان سے پوچھ لیا کہ کیوں جی یہاں بھنگی نہیں آتا؟ تو کہا نہیں اجی حضرت آتا ہے، مگر 5 سال کے بعد آتا ہے۔ یہ ہمارا انتخاب ہے، یہ ہم نے چن کے بھیجا۔ تو جب خدا نے قبیلہ کنانہ کو اولاد اسماعیل میں سے چن لیا، تو اولاد اسماعیل میں قبیلہ کنانہ کی مثال نہیں مل سکتی، اور قبیلہ کنانہ میں سے جب خاندان قریش کو چن لیا تو اس قبیلے میں خاندان قریش کی مثال نہیں مل سکتی، اور جب خاندان قریش میں سے ہاشمی گھرانے کو چن لیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک چیز ہم بتانے، یہ رسالت کی ضرورت کب پڑتی ہے اور عقیدہ رسالت کب ضروری ہے، عقیدہ رسالت کے لیے کیا کیا ماننا ضروری۔
عقیدہ کسی کو رسول ماننے سے پہلے 3 باتوں کا ماننا ضروری، ورنہ عقیدہ رسالت مکمل نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ ماننا ضروری ہے کہ ہم براہ راست خدا سے لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ عقیدہ آپ کو بنانا پڑے گا، اس لیے کہ اگر براہ راست ہی آپ لے لیں تو کسی رسول کی ضرورت کیا؟ تو پہلا عقیدہ تو یہ بناؤ کہ ہم براہ راست خدا سے لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ مت سمجھو اس کی قدرت میں کچھ کمی، یہ ہماری صلاحیت کی خامی۔ سمندر لاکھوں ٹن پانی تمہیں دے سکتا، اور لے گئے تم ایک گلاس تو لاؤ گے کتنا؟ تو اگر تم وہاں سے کچھ نہ لا سکے تو یہ تمہارے ظرف کی کمی ہے، سمندر کے خزانے میں کمی نہیں۔ تو خدا کی قدرت تو بڑی ہے، مگر لینے کی صلاحیت بھی تو ہونا چاہیے۔ تو میں یہی پوچھ رہا ہوں، پہلی چیز یہ ماننی پڑے گی کہ ہم خدا سے براہ راست لینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ دوسری چیز کیا ماننی پڑے گی کہ جو رسول ہے وہ براہ راست لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ بھی براہ راست نہ لے سکے تو اسے بھی کسی رسول کی ضرورت، اور وہ بھی نہ لے سکے تو اسے بھی کسی رسول کی ضرورت۔ لہذا رسول کے بارے میں تو یہ عقیدہ بنانا پڑے گا کہ وہ براہ راست لے سکتا اور براہ راست دے سکتا۔ یہ دوسرا عقیدہ بنانا پڑے گا۔ اور تیسرا عقیدہ کیا؟ کہ جس سے لیتا ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جسے دینا ہے اسے بھی جانتا ہے، ورنہ گڑبڑی ہو جائے گی کہ باپو سے لیا، دینا تھا مولانا شبیر کو، دے دیا کسی اور کو۔ جس سے لینا ہے اسے بھی جانتا، دھوکہ نہیں، اور جسے دینا ہے اسے بھی جانتا۔ مطلب یہ ہے اس کو نہ ادھر سے دھوکہ ہو سکتا ہے نہ ادھر سے۔ خدا کا بھی عارف اور بندوں کا بھی پہچاننے والا۔ یہ تیسری بات ضروری۔ جب یہ 3 عقیدے مکمل ہوتے ہیں تب جا کر عقیدے رسالت مکمل ہوتا ہے۔ تو ادھر سے لینے کے حساب سے ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا رسول ہے، اور ادھر دینے کے حساب سے ہم کہتے ہیں وہ ہمارا رسول ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، اللہ کا رسول۔ تو وہ رسول اللہ بھی ہیں اور رسولکم بھی ہیں، خدا کے بھی رسول ہیں، تمہارے بھی رسول ہیں۔ خدا سے لے رہے ہیں، تمہیں دے رہے ہیں، تو دینے کے حساب سے تمہارے ہیں اور لینے کے حساب سے خدا کے۔ یہ چیز ضروری، اسی لیے ہم ان کو رسولنا بھی کہتے ہیں اور رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ وہ ہمارے بھی رسول ہیں اور خدا کے بھی رسول ہیں۔ تو یہ چیزیں ضروری ماننا پڑے گا کہ ہم براہ راست لینے کے رہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ اسی دنیا کی آگ کا فیض پانی تک پہنچائیں، پہنچا دیں گے؟ کیوں؟ آگ اور پانی کی دوری مشہور ہے، کہتے ہیں بڑی دشمنی ہے دونوں میں، کبھی اکٹھا نہیں ہوتے۔ تو آگ کی حرارت پانی تک پہنچانے کے لیے کیا کرو گے؟ پانی آگ پہ ڈال دو گے؟ آگ کو پانی میں ڈال دو گے؟ ایسا کبھی نہ کرنا، جو غالب ہوگا مغلوب کو فنا کر دے گا۔ اگر پانی کو آگ پہ ڈالا تو آگ ہی ختم، آگ کو پانی میں ڈالا تو جو بھی غالب ہے، اگر آگ غالب آ گئی تو پانی ہوا ہو جائے گا، اور اگر پانی غالب آ گیا تو آگ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسا مت کرنا، یہ دونوں ہمیشہ لڑے ہیں، ملانے کی کوشش مت کرنا۔ تو پوچھا گیا کہ بھی حرارت پہنچائی کیسے جائے؟
ذات کو تو ہم نہیں پہنچا سکتے، کم سے کم صفت تو پہنچے، کم سے کم صفت تو پہنچے۔ کہا کیسے پہنچائیں گے؟ کہا ایک ایسے تیسرے کو تلاش کرو جسے نہ آگ سے دشمنی ہو نہ پانی سے دشمنی ہو، کسی ایسے کو تلاش کرو۔ تو تلاش کیا تو ہانڈی مل گئی۔ ہانڈی نے کہا میں اس کی بھی دوست اس کی بھی دوست، مجھے کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں۔ تو نیچے تو میں نے آگ جلا دیا، اوپر ہانڈی رکھ دیا، اس میں پانی بھر دیا۔ اب ہانڈی نے کیا کیا؟ آگ کی حرارت کو خود لینا چاہیے، آگ کی حرارت کو خود لے رہی ہے اور اپنی حرارت کو پانی کو دے رہی ہے۔ پانی کو کس چیز سے حرارت مل رہی ہے؟ ہانڈی۔ اگر ہانڈی ہی گرم نہ ہو تو پانی کہاں سے گرم ہو جائے گا؟ دیکھا آپ نے، پانی گرم ہو گیا، حرارت مل گئی، نقصان نہیں ہوا نا۔ اب پانی سے پوچھو کہ تمہیں یہ حرارت کہاں سے ملی، تو پانی تو یہی بولے گا مجھے ہانڈی نے دیا، پانی کی تو یہی بولی ہوگی نا۔ اب یہ ہانڈی سے پوچھو اسے کہاں سے ملی، اس چکر میں پانی کو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا؟ وہ تو ہانڈی جانے کہ اسے کہاں سے ملی، مجھے تو ہانڈی سے ملی، مجھے تو ہانڈی سے ملی۔ تو ایمان والوں سے پوچھو گے کہ یہ تمہیں جو دولتیں ملی کہاں سے ملی، وہ تو یہی کہیں گے ہمیں تو مصطفیٰ سے ملی، ہمیں تو مصطفیٰ سے ملی۔ اب ان سے پوچھ لینا کہ انہیں کہاں سے ملی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اس چیز کو آپ نے تو ایک بیچ والے کی ضرورت ہوتی ہی ہے۔ اور واقعی دوستو اس دنیا کی مثال ایسا لے لو جیسے کنواں، کنویں کے اندر صاف و شفاف پانی بھی ہے، اس کے اندر کیچڑ بھی ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں کہ صاف و شفاف پانی نکالنا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں یہ ہے کہ کنویں کی جو اچھی چیز ہے وہ نکل آئے، جو خراب چیز ہے وہ اندر ہی رہ جائے، یہی تو کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو اچھی چیز ہے وہ مل جائے، جو خراب چیز ہے وہ ہمارے دامن سے لگنے نہ پائے۔ تو کیسے آپ کرتے ہیں؟ اب کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کیا ڈول کو ڈال دیتے ہیں اس میں؟ نہیں ڈالتے، بلکہ ڈول کو رسی میں باندھتے ہیں اور رسی میں اوپر پکڑے رہتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ چھوڑ دو، چھوڑتے نہیں، پکڑے رہتے اوپر سے اور نیچے دھیرے دھیرے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک پانی کی حد ہے اس کو پہچان رکھا ہے آپ نے، جہاں پر کیچڑ آتا ہے وہاں تک آپ اپنی ڈول کو پہنچنے نہیں دیتے۔ موٹی رسی ہوتی ہے کہ پانی کے وزن سے ٹوٹنے نہ پائے، مگر کبھی کبھی موٹی رسی کو باندھنے میں دقت ہوتی، بندش موٹی رسیوں کی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، تو ہم اس کو پتلی پتلی رسیوں سے اس بندش کو مضبوط کر دیتے ہیں، اور پتلی رسیاں ایسا جکڑ لیتی ہیں کہ پھر کھلنے نہیں دیتی۔ یہ ہم حفاظت کا سامان کرتے ہیں، کھلنے نہ پائے، ورنہ اگر ڈول وہیں کھل کے رہ گئی تو ہم اوپر ڈول نیچے، کچھ نہیں ملے گا، ڈول بھی جائے گی، وہ گھر کا بھی سامان چلا جائے گا، ملنے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو کیا ہوا جناب؟ تو ڈول کو باندھنے والی جو موٹی رسی ہے اس کا نام ہے رسالت، اور اس رسالت کے رشتے کو مضبوط کرنے والی جو یہ پتلی پتلی رسیاں ہیں ان کا نام ہے ولایت۔ ایسا مضبوط کر دیتی ہیں کہ رسالت کا رشتہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ تو میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھیجنے کی بات آئی تو معلوم ہوا کہ آنے والا اپنے کام سے نہیں آیا ہے، خدائی کام سے آیا، اور خدائی کام سے آنے والے کی شان کچھ اور ہوتی ہے، کسی مقصد سے آتا ہے، بن سنور کر آتا ہے، وہاں سے سب کچھ لے کر آتا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہاں آ کے بنتے، یہاں آ کے مومن بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، جو بنے یہاں آ کے بنے، اور وہ سب وہیں سے بن کے آتا، وہ یہاں آ کے نہیں بنتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، اور وہ کام کرتا ہے تو وہ خدائی
مقاصد کی تکمیل کرتا، اس کے کام کرنے کا انداز الگ ہوتا. تو اپنے والے جو ہیں، اپنے لیے جو کام کرتے ہیں ان کا عجیب عالم ہوتا ہے. اپنے لیے سفر کرنا اور ہے اور بکار سرکار سفر کرنا اور ہے. حاجیوں کا حال دیکھا ہوگا کہ بحری جہاز پہ سبھی جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں سارے حاجی، اسی سمندر میں جہاز چلتا ہے، حاجی سفر کرتے ہیں، اسی میں کپتان بھی رہتا، کیپٹن بھی رہتا، وہ بھی سفر کرتا، وہ بھی حج کو لے کھاتا، وہ بھی سمندر کے نرم و گرم حالات سے گزرتا. اور فرق کیا ہے؟ ہم پیسہ دے کے چلتے ہیں، وہ پیسہ لے کے چلتا. کیپٹن جو ہے وہ پیسہ لے کے چلتا. بات یہ ہے ہمارا کام پار لگنا ہے، اس کا کام پار لگانا ہے. پار لگانے والا جو ہے وہ سرکاری کام کر رہا ہے، اور پار لگنے والا جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. پار لگنے والا اسی لیے جو خدا جس کو بھیجتا ہے، اور ہمارے اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم ماحول کے تابع ہوتے ہیں. ماحول اچھا ہے تو ہم بھی اچھے ہیں، ماحول خراب ہے تو ہم بھی خراب ہیں. پیدا ہونے والا تو فطرت اسلامیہ لے کے پیدا ہوتا ہے، مگر یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو یہودی ہو گیا، مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا تو مجوسی ہو گیا، نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا تو نصرانی ہو گیا، بت پرست کے گھر میں پیدا ہوا تو بت پرست ہو گیا، ستارہ پرست کے گھر میں پیدا ہوا تو ستارہ پرست ہو گیا. ماحول اسے بگاڑ دیتا ہے، ماحول اسے بگاڑتا ہے. مگر دوستو، نبی و رسول کی عجیب شان ہے، نبی کو ماحول نہیں بگاڑتا بلکہ نبی خود ماحول کو بدل دیتا ہے. نبی ماحول میں بدلنے نہیں آتا، ماحول کو بدلنے کے لیے آتا. نبی کو ماحول نہیں بدل سکتا. نبی مشرکوں کے ماحول میں ہوتا ہے، مشرک نہیں ہوتا. کافروں کے گھروں میں ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. شرابیوں کے ماحول میں ہوتا ہے، شراب نہیں پیتا. جواریوں کے ماحول میں ہوتا ہے، جوا نہیں کھیلتا. بدکاروں کے ماحول میں ہوتا ہے، بدکاری نہیں کرتا. تو نبی ماحول کے مطابق ڈھلنے نہیں آتا ہے، ماحول کو اپنے مطابق ڈھالنے آتا ہے. وہ ماحول کے اوپر نہیں چلتا. معلوم ہوا کہ بن کے آنے والے اور ہوتے ہیں اور یہاں آ کے بننے والے اور ہوا کرتے ہیں. ان کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. تم نے غور کیا؟ دیکھو، دوسروں کو تو اپنا راستہ بدلنا پڑتا ہے، نبی اپنا راستہ کبھی نہیں بدلتا. میں تمہیں وہ ایک مشہور واقعہ سناؤں، صرف توجہ دے دوں، بار بار آپ نے اس کو سنا ہی ہوگا کہ حضور جس وقت چلتے تھے تو ایک عورت کی ایک عجیب روش تھی نبی کو اذیت پہنچانے کے لیے کہ وہ اپنی چھت پر بیٹھی رہتی تھی کوڑا لے کر کے کہ جب اس راستے سے رسول گزریں گے تو ہم اس پر خاک ڈال دیں گے. یہ اس کی ہمیشہ روش رہی. ایک بات بتاؤ، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں راستے سے جب ہم گزریں گے تو ہمارے اوپر لوگ کوڑا ڈال دیں گے یا کوئی کوڑا، اس راستے سے پھر کبھی جائیے گا؟ کبھی نہیں جائیے گا. اور اگر کبھی اس راستے کے سوا کوئی راستہ ہی نہ ہو تو جانے کا انداز کچھ عجیب ہوگا آپ کا. کیا ہوگا؟ جب وہاں پہنچیں گے اس مکان کے قریب تو نظر اس پر ہوگی کہ وہ ہے کہ نہیں، اور دھیرے 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 دیکھتے چلے جا رہے ہیں اسے اور بڑھتے جا رہے ہیں. جب قریب آئے تو اتنا تیزی سے بڑھے کہ پھینکے بھی تو کچھ نہ ہو. مگر نبی نے نہ رفتار بدلی نہ راستہ بدلا. نبی نے نہ رفتار بدلی، اس کا جو کام تھا وہ کرتی رہی، نبی کا جو طریقہ تھا وہ کرتے رہے. مگر ایک دن جب کوڑا نہیں گرا تو نبی ٹھہر گئے. یہ معاملہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ آج وہ بیمار ہے. وہ عورت آج بیمار ہے جو کوڑا جمع کر کے یہی کام کرتی تھی، دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی نبی کو اذیت پہنچانے کی نیت سے. تو سرکار اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اس کی مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں. جب مزاج پرسی کی بات آئی، اس نے دیکھا کہ رسول آ رہے ہیں تو سمجھا انتقام کے لیے آئے، بدلہ لینے کے لیے. سن لیا کہ آج بیمار ہے تو سارا بدلہ آج نکال لیں گے. مگر جب یہ سنا نبی اے محمد آ گئے بدلہ لینے کے لیے، نہیں، میں تو تیری مزاج کو پوچھنے آیا ہوں، تیری طبیعت پوچھنے آیا ہوں،
تیری ہے کہ طبیعت ٹھیک تو ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ نبی کے اس انداز کو دیکھا، بے تحاشا اس نے پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کر کے مشرف باسلام ہو گئی. دیکھا اس عورت کو اپنا راستہ بدلنا پڑا. نبی نے اپنا راستہ نہیں بدلا، نبی راستہ بدلوانے کے لیے آیا ہے، اپنی رفتار بدلنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ ایک ضرورت پیش آ گئی تھی جب ایک نبی کو بولنا ہی پڑ گیا تھا. حضرت مسیح نے ایام شیر خوارگی میں اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خدا نے کتاب دی اور مجھے نبی بنا دیا. یہ ایک ضرورت تھی جو اس وقت بولے. وہ نبی کو اپنی نبوت کا اعلان بھی اسی وقت نبی کرتا ہے جب اذن الہی ملے. اس سے پہلے نبی ہونے کے باوجود بھی وہ اعلان نہیں کرتا. مگر وہاں ضرورت تھی کہ وہ اپنی نبوت کا پرچار. اتینی الکتاب، مجھے کتاب دے دی گئی. اے حضرت عیسیٰ، ابھی آپ آغوش مادر میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں تو ہم ایک ورق بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، کہاں آپ کو کتاب ملی؟ اتانی الکتاب، یہ نہیں کہا مجھے کتاب دی جائے گی، نہیں، مجھے دی جا چکی. اتانی الکتاب ماضی کا لفظ ہے، مجھے کتاب دی جا چکی. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا جا چکا. تو کہاں آپ کے ہاتھ میں تو ہم کچھ نہیں دیکھ رہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں الکتاب سے مراد وہ معانی و مفاہیم ہے جو نبی اپنے سینے میں لے کے آ رہا ہے، معنی ہے. اور ان الفاظ کی بات ہے وہ تو اپنے وقت پر حضرت جبریل لائیں گے. الفاظ کا لانا اور ہے، معانی کا سمجھانا اور ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اس مقام پر لوگ کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی نہیں صاحب، حضرت جبریل نے جب تک نہیں بتایا انہیں کچھ نہیں معلوم. حضرت جبریل، مگر دوستو اس مسئلے کو بھی حضرت جبریل نے حل فرما دیا. قاف ہا یا عین صاد، جب یہ حروف مقطعات لے کر وہ آئے تو کہا قاف، حضور نے کہا علم تو میں نے جان لیا، ہاں علم تو میں نے جان لیا، یا علم تو میں نے جان لیا، عین علم تو میں نے جان لیا، صاد علم تو میں نے جان لیا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے تو نہیں جانا، لانے والا نہیں جانتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور سرکار کہتے ہیں میں نے جان لیا. ضروری تھا کہ قرآن میں ایسے بھی حروف رکھ دیے جائیں تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ حضرت جبریل پڑھانے نہیں آ رہے، پہنچانے آ رہے ہیں. پڑھانے والا تو کوئی اور ہے، سکھانے والا وہ ہے جس نے حضرت آدم کو ملائکہ کے واسطے کے بغیر سکھا دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو تمام اسماء کو سکھا دیا اور فرشتوں کو وسیلہ نہیں بنایا. اگر فرشتوں کے وسیلے سے سکھایا ہوتا تو فرشتوں کے مقابلے میں نہ پیش کرتا. ذرا صاف خیال کریں. مگر ایک حدیث پڑھتے نہیں، نبی نے پڑھایا. اور بخاری شریف کی حدیث، جب سب سے پہلے حضرت جبریل آئے تھے نا تو کیا کہا تھا؟ اقرا. حضور نے کہا ما انا بقارئ. اس کا پہلے وہ ترجمہ میں کروں جو سڑک چھاپ لوگ کرتے ہیں. اور پھر اس ترجمے کی اندر کیا بات ہے وہ آپ پر ظاہر ہو سکے. اقرا، پڑھیے. تو نبی نے کیا کہا؟ میں پڑھنا نہیں جانتا. مانا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یہ مطلب. تو حضرت جبریل نے کیا کیا؟ فغطنی حتی بلغ منی الجہد. اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟
فغتنی، جبریل نے مجھے دبوچ لیا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میں تھک گیا، تھک گیا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پڑھیے، پھر میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، فغتنی حتی بلغ منی الجہد، پھر دبوچ لیا یہاں تک کہ میں تھک گیا۔ یہ رہا ترجمہ، سڑک چھاپ۔ ایک بات بتاؤ، حضرت جبریل آئے تو ان کے علم میں کیا بات تھی کہ یہ پڑھنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اگر ان کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ پڑھنا جانتے ہیں، فرض کرو ہو سکتا ہے کہ میں جانوں کہ ایک شخص سے کہوں کہ پڑھو، میرا گمان یہ ہے کہ پڑھنا جانتا، اور اس نے یہ کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو کیا پھر میں دوبارہ کہوں گا؟ ارے بھی پہلی بار غلطی ہو سکتی ہے، حالانکہ حضرت جبریل سے تو پہلی بار بھی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ تو معصوم ہے۔ میں اپنے جیسوں کی بات کرتا ہوں کہ مجھ سے بھی اگر غلطی ہوگی تو پہلی بار، میں سمجھ رہا تھا یہ پڑھنا جانتے ہیں، میں نے کہا پڑھیے، انہوں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، تو فوراً میں خط لے کر واپس، مجھے پڑھنا ہی نہیں جانتا تو کیا میں دوسری بار کہوں گا؟ دوسری بار کہا، پھر بھی انہوں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر تیسری بار، تو یہ میرا اصرار بتا رہا کہ میں جانتا ہوں، وہ پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ میرا اصرار اسی لیے ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ پڑھنا جانتے ہیں، مگر اب نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ کچھ اور ہوگی۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی توجہ کسی اور طرف، ان کی توجہ کسی اور طرف ہے، تو پہلے ان کو اپنی طرف متوجہ کر لو۔ اب ترجمہ سنو، اقرا، پڑھیے، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا۔ اس وقت میری توجہ کسی اور طرف ہے، تو میری توجہ کو ہٹانا چاہتا، میں جمال حق کے مشاہدے میں مستغرق، تو وہاں سے ہٹانا چاہتا، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا۔ فغتنی، جب حضرت جبریل نے یہ دیکھا کہ توجہ کامل دوسری طرف ہے، فغتنی، الفاظ پر غور، فغتنی، پس مجھے حضرت جبریل نے دبوچ لیا، دبوچ لیا، حتی بلغا، حتی بلغا، یہاں تک کہ پہنچ گئے حضرت جبریل، منی، میری وجہ سے، الجہد، انتہائی کوشش تک، یہاں تک کہ پہنچ گئے حضرت جبریل میری وجہ سے انتہائی کوشش تک، یعنی اتنے زور سے حضرت جبریل نے دبوچا کہ حضرت جبریل تھک گئے، حضرت جبریل تھک گئے، تھک کے پھر چھوڑ دیا، پھر بھی توجہ اپنی طرف نہ کر سکے، پھر بھی اپنی طرف توجہ نہیں کر سکے، پھر کہا اقرا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ پھر انہوں نے دبوچ لیا، دبوچنے سے جب دیکھا توجہ نہیں ہو رہی ہے تو کہا اقرا باسم ربی، ارے جس رب کے جمال میں آپ مستغرق ہیں اسی کے نام سے پڑھیے، اسی کے نام سے پڑھیے، رب کا نام آنا تھا کہ رسول پڑھنے لگے۔ تو یہ وہ نہیں ہے جو یہاں آ کے سیکھتا ہے، یہ تو سیکھ کے آیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا رب محمد وعلی سیدنا مولانا رب محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ، آپ خیال کرتے چلے جاؤ۔ تو یہ یہاں، اور سیدھی سی بات بتاؤ، یہ قرآن کا جو نزول ہوا، یاد رکھنا، یہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے یہ رسول کی ہدایت کے لیے نہیں، یہ ہماری ہدایت کے لیے۔
قرآن رسول کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، ہماری ہدایت کے لیے آیا۔ قرآن ہمیں رسول کے ذریعہ ملا ہے، رسول نے ہمیں ہدایت کے راستے دکھائے۔ جب اس بات کو آپ نے سمجھا تو قرآن رسول کو سکھانے کے لیے جو حضرت جبریل آئے، یا نماز کے طریقے حضرت جبریل نے کب بتائے؟ معلوم ہے کب بتائے؟ جب معراج کی رات حضور اترے، وہاں سے 5 نماز لے کر اترے مختصر، جب اترے یہاں پر تو اس دن فجر کی نماز نہیں ہوئی تھی، وہ تو ابھی لے کے اترے، ابھی تو بتانا ہے قوم کو۔ دوسرے دن سے حضرت جبریل مسلسل آتے رہے اور جماعت کے ساتھ نبی کو نماز پڑھاتے رہے۔ دیکھا آپ نے، یہ معراج کی رات کے بعد کی چیز ہے۔ اس سے پہلے حضرت جبریل نے نہ کہ نماز کا طریقہ بتایا تھا، نہ کبھی جماعت کرائی تھی، یہ معراج کے بعد ایسا کیا۔ مگر سنو، یہ کس رسول کو جماعت کرا رہے ہیں؟ جو رسول آسمان پہ جانے سے پہلے بیت المقدس میں نبیوں کی امامت کرا چکا، نبیوں کی امامت کرا چکا ہے، نماز لینے جا رہا ہے، نماز پڑھا کے جا رہا ہے۔ بڑا اچھا ہوا جو رسول نے ایسا کر لیا، بڑا اچھا ہوا جو نماز پڑھا کے گئے، ورنہ یہ یہی کہتے کہ اگر جبرائیل نہ سکھاتے تو رسول کو نماز بھی نہ آتی، رسول کو نماز کا طریقہ بھی نہ آتا۔ مگر اچھا ہوا کہ سرکار پڑھا کے گئے ہیں تاکہ لوگ سمجھے جبریل ایک قانون اور ضابطے کی تکمیل کے لیے آ رہے ہیں، سکھانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ تو سوچنے کی بات ہے، اے محبوب ہم نے تجھے بھیجا، سارے جہاں کے لیے صرف رحمت بنا کر، اللہ اکبر، صرف رحمت بنا کر سارے جہاں کے لیے۔ دیکھو، جذبہ رحمت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک مختصر سی تفصیل ذہن میں رکھیں۔ ایک چیز ہے تربیت، اور ایک چیز ہے رحمت، اور ایک چیز ہے محبت۔ رسول سب کے لیے رحمت تو ہیں، مگر رسول کی محبت اپنے خاص چاہنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ رحمت تو سب کے لیے، مگر محبت کا مرکز سب نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک باپ اپنے دونوں بیٹے یا جتنے بھی بیٹے ہوں گے سب کے لیے رحمت ہوتا، مگر اس کا جھکاؤ، قلبی لگاؤ، محبت اسی کے ساتھ ہوگی جو فرما بردار ہو، جو گستاخ نہ ہو، جو نافرمان نہ ہو۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو میں دکھاتا ہوں کہ تربیت، رحمت، محبت کے درجات کیا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلائے، سینے سے لگا کر دودھ پلاتی، یہ ہے تربیت۔ دودھ پلا لیا، وہ سیراب ہو گیا، اب تربیت کا حق ادا ہو گیا۔ مگر ماں اتنا ہی نہیں کرتی، بلکہ اپنی گود میں اسے سلا دیتی۔ اب تربیت سے بات آگے بڑھی، یہ ہے رحمت، کہ جب تک اس کو سلا نہ دیا جائے، گود سے جدا نہ کیا جائے، یہ تو ہو گئی رحمت۔ اور اس کے بعد اس نے جھولے پہ ڈال دیا، جب بچہ سو گیا، غافل ہو گیا، تو جھولے پہ ڈال دیا، کام میں لگ گئی، مگر مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے کہ بچہ جاگ تو نہیں گیا، بچہ ایڑیاں تو نہیں رگڑ رہا۔ تو یہ جو مڑ مڑ کے دکھا رہی ہے، یہ چیز ہے محبت۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس سے غافل نہ ہو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے عشق ہو اس سے غافل نہ ہو۔ تو رسول کو محبت ہے اپنے چاہنے والوں سے، ایمان والوں سے۔ تو دوستو، اس محبت کا تقاضا یہ ہم
کہ نبی اپنی امتیوں سے کبھی غافل نہیں ہوئی، اور نبی نے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ امت والے نبی، امت والے نبی ہیں۔ النبی الامی کا یہ بھی ترجمہ ہے جناب، امت والا نبی۔ النبی الامی جیسے کہتے ہیں نا، نسبت کرتے ہیں مکہ کا رہنے والا، مکی تے نکال دیا، یہ لگا دیا۔ مدینے کا رہنے والا، مدنی تے نکال دیا، یہ لگا دیا۔ تو امت والا امی تے نکال دیا، یہ لگا دیا۔ النبی امت والے نبی تو کبھی امت سے غافل نہیں رہے، ہر حال میں امت کا خیال۔ انتہا یہ ہے کہ دنیا میں ظہور ہوا اور یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی کی صدا لگانے لگے۔ بولو، اگر یہ بچہ نبی نہیں ہے تو کس امت کو یاد کر رہا؟ ذرا سوچتے چلے جاؤ، تو کبھی یہ امت سے غافل نہیں رہے۔ یہ تو آپ کی محبت کا بھی امتحان ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم امت والے نبی ہیں، تو کبھی امت کو نہیں بھولے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نبی والی امت ہیں، تو اب دیکھیں گے کہ آپ کتنا بھولیں۔ اگر آپ غافل ہو گئے نبی سے تو آپ دعوی محبت میں صحیح نہیں اترے۔ جب نبی نے کسی حال میں آپ کو فراموش نہ کیا، ارے وہ حال تو بڑا عجیب حال تھا کہ جب حضرت ملک الموت اجازت لے کر بارگاہ رسالت میں آ گئے تھے، سرکار نے اجازت بھی دے دی تھی۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ فرشتے اجل بغیر اجازت نبی کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا، پوچھ کے آتے ہیں، جب حکم دیتے ہیں روح نکالے تو نکالے۔ گویا نبی اپنی روح نکالنے کا حکم خود دیتا، اور نکالنے والا مامور ہوتا ہے، نبی آمیر ہوتا ہے، نکالنے والا محکوم ہوتا ہے، نبی حاکم ہوتا ہے۔ نبی خود اجازت دیتے ہیں، تب وہ رب تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، مگر کہتا ہے پہلے نبی سے اجازت لے لینا، وہ حکم دے تو نکالنا۔ حضرت ملک الموت اور کسی کے گھر میں یہی پوچھ کے آتے ہیں؟ اگر وہ پوچھ کے آنے کی صورت بنا لیں تو ہر گھر کے دروازے پر لوگ پہرا بٹھا دیں۔ اور نبی کی شان یہ ہے کہ کوئی بغیر اجازت گھر میں آ ہی نہیں سکتا، مگر نبی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ نبی کی پریشانی کو حضرت جبریل نے جب محسوس کیا، دیکھا نبی پریشان، وہاں سے حکم الہی ہوتا ہے جبریل نبی کو پوچھو پریشانی کی وجہ کیا۔ خدا جانتا ہے، مگر نبی کی زبان سے کہلانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، ہر سوال جہالت کی دلیل نہیں۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا نا، اور خدا نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا خدا کو پتا نہیں تھا کیا؟ تو سوالات کو آپ جہالت کا سمجھیے گا۔ رسول نے ذکر کیا کہ مجھے امت یاد آ رہی، امت والا نبی امت کو بھول نہیں رہا، نہ زمین پہ بھولا، نہ آسمان پہ بھولا، نہ فرش پہ بھولا، نہ عرش پہ بھولا۔ اب یہ آخری وقت ہے، اس وقت بھی نہیں بھولنا، مجھے امت یاد آ رہی۔ حکم الہی محبوب غم مت کرو، 40 روز پہلے بھی مرنے سے اگر کسی نے توبہ کر لیا میں اسے معاف کر دوں گا۔ تسلی کا نزول ہو رہا، تسلی کا نزول جو ہوتا نبی کو تسلی دینے کے لیے بات آ رہی۔ نبی اب بھی مضطرب ہے کہ نہیں، مجھے بھی سکون نہیں ہوا، مجھے چین نہیں ہوا۔ کیوں؟ موت اچانک آتی، نہ پتا چلا اسا، اور 40 دن کے اندر ہی چلا گیا تو کہ محبوب فکر مت کرو، 1 ہفتہ پہلے بھی توبہ کر لے گا معاف کر دوں گا۔ نہیں، اے جبریل اب بھی اطمینان نہیں، اسے کیا پتا کہ اسی ہفتے موت ہونے والی۔ اچھا اے محبوب 1 دن رات پہلے، 24 گھنٹے پہلے بھی اگر وہ توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا۔ مگر اے جبریل اسے کیا پتا کہ اس 24 گھنٹے کے اندر موت آ جائے گی۔
کہ محبوب نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے بھی توبہ کر لے گا، میں معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اے جبریل اب بھی اطمینان نہیں، اس لیے کہ نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اسے کیا پتا کہ بھی نزا کی کیفیت آ جائے گی، یہ تو اچانک آنے والی چیز ہے۔ کہ جبریل محبوب کو مطمئن کر دو، اس امت والے نبی کو تسکین دے دو، اس امت کے چاہنے والے کو قرار بخش دو۔ جبریل کہہ دو کہ اگر نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا تو میری رحمت اسے معاف کر دے گی، اور بغیر توبہ ہی مر گیا تو تیری شفاعت اسے بخشوا لے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔ پھر نبی کریم بول پڑے الان تابا قلبی، الان تابا قلبی، ہاں اب میں مطمئن ہو گیا، اب میرا قلب مطمئن ہو گیا۔ دوستو وہ نبی کبھی ہمیں نہ بھولے، اور پھر ہم میدان قیامت میں بھی دیکھیں گے وہ ہمیں بھولے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ ہمیں ہر وقت تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ورنہ میدان قیامت میں ان کی حیثیت کیا ہوگی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زبان میں سنیں، درا روز ظاہر گردد وہ نائب مالک یوم الدین است، حق حکم اوست، ملک روز روز اوست، حکم اوست۔ قیامت کے دن یہ بات ظاہر ہوگی کہ میرا رسول مالک یوم الدین کا نائب و خلیفہ ہے، وہ دن ہوگا تو رسول کا دن ہوگا، حکم چلے گا تو رسول کا حکم چلے گا۔ دوستو جب یہ آن بان یہ شان، تب رسول کو چاہیے تھا کہ ایک کرسی پر بیٹھ جاتے، ایک تخت پر جلوہ افروز ہو جاتے، فرشتوں کو حکم صادر فرما دیتے، اے فرشتوں میری امتیوں کا خیال رکھنا، دیکھو میزان کو بھی دیکھ لینا، دیکھو پلسرات پر کی بھی خبر رکھنا، دیکھو جہنم کی طرف بھی کوئی جانے نہ پائے، دیکھو حوض کوثر پر کوئی پیاسا رہنے نہ پائے۔ جو بھی آرڈر میرا رسول دیتا کام ہوتا چلا جاتا، مگر ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ آرڈر نہیں دے رہے ہیں، خود ہی ہر طرف نظر آ رہے ہیں، میزان کے پاس وہی ہیں، پلسرات کے پاس وہی ہیں، جہنم کے دروازے پر وہی ہیں، حوض کوثر پر وہی ہیں۔ ذرا سا دیکھو معاملہ کیا ہے، امت والا نبی امت کو کہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی منزل پر کسی مرحلے پر۔ اور دوستو اس وقت کیا عالم ہوگا جب ہم گناہوں کی گٹھریوں کو لے کر کے میزان کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، جب ہمارے پیروں کے اندر لرزش ہوگی اور ہمارا پیر ٹھہر نہ ہوگا، اس وقت ہماری بے قراری اور اضطراب کا عالم کیا ہوگا۔ مگر یقین جانو میزان کے پاس جب ہم کالی کملی والے کو دیکھیں گے تو ہمیں اطمینان ہو جائے گا، ہماری روح سیاہی چھپانے والی کملی تو پہلے ہی سے موجود ہے، ہمیں سہارا دینے والا نبی تو پہلے ہی سے موجود ہے۔ دوستو ایسے ہی ہمارے ڈگمگاتے ہوئے پیر جب پل سرات سے گزریں گے تو وہاں ہم رسول کو رب سلم کا نعرہ لگاتے ہوئے پائیں گے تو ہمیں بھی سکون ہو جائے گا، چین مل جائے گا کہ اب ہماری لغزش پا ہمیں گرا نہیں سکتی، بازو تھامنے والا تو پہلے ہی سے موجود ہے، بازو تھامنے والا پہلے ہی سے موجود ہے۔ دوستو جب ہمارے گناہوں کی سزا میں ہمیں فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور ہمارا دل لرز رہا ہوگا، اور جہنم کے دروازے پر ہم رسول رحمت کو جب دیکھیں گے تو ہمارے دل کو سکون ہو جائے گا کہ نکالنے والا تو پہلے ہی سے موجود ہے، نکالنے والا تو پہلے ہی سے موجود ہے۔ تو دوستو یہ ہے یہ امت والے نبی، سرکار نے ثابت کر دیا کہ وہ امت والے نبی امت سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ اب امت کو بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم نبی والی امت ہیں، ہم بھی نبی سے کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ اگر یہ تم نے ثابت نہیں کیا تو بات بالکل ایک طرفہ ہو کر کے رہ جائے گی۔ تو اے محبوب ہم نے تجھے سارے عالم کے لیے رحمت، تو ہم نے یہی بتا دیا کہ رحمت کا جذبہ کیا ہے۔ رحمت کا جذبہ تو رسول کا اتنا تھا کہ اپنے تو اپنے پرائے کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے رحمت، کانٹا بچھانے والوں کے لیے رحمت، گالی دینے والوں کے لیے رحمت۔ تم ذرا سا واقعات کی روشنی میں اب چلو کہ جب رسول یہ دیکھتے تھے کہ کفار خود ہی اپنی تباہی کا گڈھا کھود رہے ہیں، خود ہی چاہے ہلاکت میں گرنا چاہتے ہیں، تو نبی کو اس سے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ قرآن کی آیت نبی کو تسکین دینے کے لیے نازل فرمائی جاتی تھی۔
وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے محبوب یہ جو کفر میں دوڑ رہے ہیں ان کی حرکت کو دیکھ کر آپ رنج مت اٹھائیں. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں. ذرا سا دیکھو نبی کے دل کو دیکھو. میں آپ کو بتا دوں اس مقام پر کافروں کے ساتھ بھی کیسی رعایت ہے. اور جب کہا خدا نے صرف رحمت تو وہ صرف رحمت، کوئی دوسری چیز ہی نہیں. ورنہ دنیا کی ہر نعمت میں ہم رحمت کا بھی پہلو دیکھتے ہو، زحمت کا بھی دیکھتے ہو، مگر ان کو جب صرف رحمت کہا تو صرف رحمت. یہ آگ تمہارا کھانا پکاتی ہے تو گھر بھی جلا دیتی، کوئی رعایت نہیں کرتی. یہ پانی تمہاری پیاس بجھاتا ہے تو تمہاری آبادیوں کو بھی بہا لے جاتا. یہ سورج تمہیں نور دیتا ہے تو کبھی کبھی تمہاری ہلاکت کا بھی سبب بنتا. یہ پتھر تمہارے گھر بناتا ہے، کسی کے دیوانے کے ہاتھ میں ہو جائے تو سر بھی توڑ دیتا. نہیں رعایت کرتا. دنیا کی کسی چیز میں بتاؤ جس میں رحمت کے ساتھ زحمت کا پہلو نہ، ذات رسول کے سوا. ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ جہاں ذات رسول کے ساتھ بھی کوئی زحمت کا لفظ استعمال کر دے. موقع کب آیا تھا؟ جب نبی ہجرت کی رات نکلے اور کنکری ماری تو آنکھوں میں پڑ گئی تو سب آنکھ ملتے رہ گئے، سرکار نکل گئے. کفار آنکھ ملتے رہ گئے تو تکلیف ہوئی نا آنکھوں میں. تو جس نبی نے کبھی کسی کو پھول کی پتی سے نہ مارا ہو اس نے کنکری پھینکی تو کچھ زحمت ہوئی کہ نہیں؟ زحمت کا پہلو ہوا کہ نہیں؟ نبی کی زندگی میں یہی ایک واقعہ ایسا ملتا، کنکری پھینکنے والا، جس سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ نبی نے تکلیف پہنچائی. مگر دوستو تم ابھی کہنے بھی نہیں پائے تھے کہ وحی آسمانی کا نزول ہو گیا. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب یہ کنکری تو نے نہیں پھینکی، یہ تو اللہ نے پھینکی. تیری رحمت مجروح نہیں ہو سکتی، تیری رحمت جو ہے وہ مجروح نہیں ہو سکتی. تو ویسے ہی تو صرف رحمت، تو صرف رحمت. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے دوستو کہیں بھی قہر کے مقام پہ نبی نظر نہیں آتے، قہر و جبر کے مقام پر نبی نظر نہیں آتے. ایک بات میں بتاؤں، نبی نے نہ جانے کتنے غزوات کی سپہ سالاری کی، خود شریک رہے، کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے رہے. مگر بتاؤ، ایک واقعہ بتاؤ کہ کسی کا گلا نبی کی تلوار سے کٹا، کسی کے سینے پہ نبی کا نیزہ لگا، کسی کے بدن پر نبی کے کمان کا نکلا ہوا تیر لگا ہو. ذرا سا دیکھو، جنگوں کی دنیا میں، جہاد کی دنیا میں بھی ایک ریکارڈ ہے کہ نبی کمانڈر ان چیف بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں. نبی رحمت بھی ہے. اور میں اس رحمت، یہ میں نہیں کہتا کہ نبی اگر کسی کافر کے گلے کو کاٹ دیتے تو کچھ برائی تھی، یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے. مگر ایک بات بتاؤں، نبی نے کسی کافر کے گلے کو کیوں نہیں کاٹا؟ اس میں بھی رحمت کا تقاضا. کاٹ سکتے، ابو جہل کا گلا کاٹ سکتے تھے، عتبہ اور شیبہ کا گلا کاٹ سکتے تھے، ولید ابن مغیرہ کی لاش سے اس کے سر کو جدا کر سکتے تھے، مگر نہیں کیا. بات کیا؟ سنو، کافروں کے درجے بہت نیچے اوپر، بہت سے درجے ہیں کفاروں کے بھی. کوئی اس درجے کا کافر، کوئی اس درجے کا کافر، کوئی اس درجے کا کافر. مگر سب سے بدترین کافر کون ہے وہ بتاؤں؟ سب سے بدترین کافر وہ ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا. سب سے بدترین کافر، یا وہ جس کو کسی نبی نے قتل کیا. جس نے کسی نبی کو قتل کیا وہ بدترین، یا وہ بدترین ہے جس کو کسی نبی نے قتل کیا. تو نبی اگر قتل کر دیتے،
تو ابو جہل بدترین کفار میں ہوتا، عتبہ و شیبہ بدترین کفار میں ہوتا، مگر نبی یہاں پر بھی رحمت دکھا رہے ہیں، یہاں بھی رحمت دکھا رہے ہیں۔ ارے کم سے کم اس نے مجھے دیکھا ہے تو بدترین نہ کہلائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بین تصلی علیہ، صرف رحمت۔ مشہور واقعہ اس موقع پر عرض کر دیتا ہوں، اور یہ مقام بھی ایسا ہے کہ اس واقعے کے عارف پہچاننے والے بہت سے لوگ ہیں، خوب اچھی طرح سے جاننے والے ہیں۔ جب آپ جانور کو لٹاتے ہیں اور گلے پہ چھری رکھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہ رسول جس کا ذکر ہر جگہ خدا کے ذکر کے ساتھ لگا ہو، چاہے اذان ہو، چاہے نماز ہو، چاہے خطبہ ہو، چاہے کوئی بھی مقام ہو، ہر جگہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر رسول۔ یہ کون سا مقام ہے جہاں خدا کا تو ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے؟ خدا کا ذکر تو ہے، مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ یہ مقام قہر ہے، یہ مقام جبر ہے، یہاں جبار و قہار کا ذکر ہوگا، رحمت کا ذکر نہیں ہوگا، رحمت للعالمین کا ذکر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ صرف رحمت۔ یہاں تو زحمت کا کوئی گوشہ ہی نہیں نکل رہا ہے، صرف رحمت بنا کر ہم نے بھیجا۔ آپ خیال کرتے چلے جائیے، وہ واقعہ یاد کرو رحمت کا، جو دوسروں غیروں کے ساتھ جو رحمت کا جذبہ تھا نبی کا، وہ واقعہ یاد کرو۔ اسیران بدر میں، واقعہ نگاری مقصود نہیں، اشارہ کر کے گزر جاؤں۔ غزوہ بدر کا معاملہ تمام ہو گیا، اسیران بدر میں کچھ لوگ گئے، اسی میں حضرت عباس بھی۔ حضرت عباس ایمان تو پہلے سے لا چکے تھے مگر چھپا رکھا تھا، اور بجبر و اکراہ قوم کے جبر سے مجبوراً وہ غزوے میں جنگ میں کافروں کے ساتھ تھے، اور پھر اسیران بدر میں وہ بھی ہو گئے۔ تمام قیدیوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا، ایک کمرے میں سب بند۔ ایک صحابی نبی کے پاس آتے ہیں، نبی کو بے قرار پا رہے ہیں۔ نبی آپ کی بے چینی کی وجہ؟ کہا عباس کی آواز آ رہی، عباس کی آواز آ رہی۔ تو یہ خاموشی سے گئے اور حضرت عباس کی رسی ڈھیلی کر دی کہ جب رسی ڈھیلی ہو جائے گی تو انہیں عافیت ہوگی، وہ سو جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ جب رسی ڈھیلی ہوئی تو وہ خاموش ہو گئے، کراہنا بند کر دیا۔ پھر جب وہ پلٹ کے آئے تو دیکھا نبی اب بھی جاگ رہے۔ پوچھا سرکار آپ آرام کیوں نہیں فرما رہے؟ کہا یہ عباس کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ ابھی تک تو آ رہی تھی، اب کیوں نہیں آ رہی؟ کہا حضور میں نے رسی ڈھیلی کر دی۔ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، سارے قیدیوں کی رسی ڈھیلی کر دی۔ دوستو یہ ان قیدیوں کی بھی تکلیف برداشت نہیں کر رہے ہیں جن قیدیوں نے راہ میں کانٹے بچھائے تھے، جن قیدیوں نے رسول کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، جن قیدیوں نے درہ کوہ میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا تھا، جن قیدیوں میں مکے سے مدینے کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ نبی ان کے لیے بھی یہ جذبہ رکھتے ہیں۔ نبی کی شان یہی ہے کہ اس کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا، بدلہ لینے کے لیے نہیں آتا، اس لیے کہ نبی مرض کا دشمن ہوتا ہے، مریض کا دشمن نہیں ہوتا۔ نبی کفر کا دشمن ہے، کافر کا دشمن نہیں ہے۔ نبی شرک کا دشمن ہے، مشرک کا دشمن نہیں ہے۔ نبی نفاق کا دشمن ہے، منافق کا دشمن نہیں ہے۔ نبی کی لڑائی صفات سے ہے، ذات سے نہیں ہے۔ نبی ذات کو مٹانے نہیں آیا، ان کی بری صفات کو مٹانے آیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ اسی لیے دوستو نبی کے ہاں اگر تمہیں کہیں کوئی شدت کا بھی پہلو ملتا ہو، نبی کی بارگاہ میں اشداء علی الکفار کے الفاظ بھی نبی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، مگر وہی شدت ہے جو تقاضۂ رحمت ہے۔ بولو آپ کا بچہ انگارے کی طرف بڑھ رہا ہو تو کیا اس میں جھونک دینا رحمت ہے؟ آپ اس کے ہاتھ کو کھینچ لیں گے، وہ چلا رہا، رو رہا، چلا رہا، ہم کو ادھر جانے دو، مگر آپ نہیں جانے دیتے۔
وہ انگارے کی طرف بڑھ رہا، آپ جانے نہیں دیتے، پیر پٹک رہا پٹکنے دو، چیخ رہا چیخنے دو، تو وہ بچہ تو یہ سمجھ جائے گا کہ میرا باپ کتنا ظالم ہے. مگر باپ یہ سوچ رہا کہ اگر بچہ نادان ہے تو میں تو نادان نہیں. بچہ اپنی ہلاکت کی چیز کو نہیں سمجھ رہا مگر میں تو سمجھ رہا ہوں. تو دوستو اگر نبی بھی کبھی کمر پکڑ کر کھینچ رہے ہوں تو یہ شدت نہیں، یہ بھی رحمت ہے. تم ہلاکت کی طرف جا رہے ہو اور نبی تمہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اس کو بھی شدت نہ کہنا. بھئی مریض اور مرض کی بولی الگ الگ ہوتی. ایک صاحب تھے جن کو ناسور ہو گیا تھا، ناسور ہو گیا، اس میں فاسد مادے پیدا ہوئے، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہیں، رات بھر تکلیف میں گزار رہے ہیں. تو ان کے دوستوں نے طے کیا کہ آج اس پر نشتر لگوا دیا جائے. باپ، بھائی، بیٹے، دوست، پڑوسی سب لے کے چلے. یہ سب دوستی ہی لوگ تو تھے نا. مگر جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو یہی لوگ ہاتھ پکڑنے والے، کوئی پیر دبائے ہوئے، کوئی سینہ دبائے ہوئے. آج یہ کیا منظر، سب میرے دشمن لگ رہے. کوئی سر پکڑے ہوئے، میں چیخ رہا ہوں اور ڈاکٹر دیکھو بڑے اطمینان سے مسکرا سے کاٹ رہا ہے، اور گالی میں دے رہا ہوں تو وہ ہنس رہا. تماشا مارا تو اس کے چہرے پہ نشان پڑ گیا مگر وہ کچھ نہیں بولا. میرے ہاتھ میں اس کا گریبان آیا تو ایک کپڑے کے دو کپڑے ہو گئے. ذرا سا دیکھو، مگر وہ کچھ نہیں بولا. آخر میں میرے فاسد مادے کو نکال کے پٹی لگا دی اور پھر اس کے بعد کہا لے جاؤ اسے گھر. دوسرے دن جب فاسد مادے نکل گئے تب مجھے خیال آیا، رات کو نیند آئی، سکون کی نیند سو کے جب صبح اٹھا کہ میں نے بہت برا کیا، ڈاکٹر کو بڑی گالی دیا تھی، بہت برا بھلا کہا، چلو اس سے معافی مانگ لیں. اس دن تو میں پیر سے آ نہیں سکا تھا مگر اس دن جب چلا تو اپنے پیروں سے گیا. اے ڈاکٹر بڑی تکلیف تھی، بہت بے چینی تھی، میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا، معافی مانگنے کے لیے آیا. ارے تو کیوں معافی مانگتا ہے، وہ تیری بولی نہیں تھی، وہ تو تیرے مرض کی بولی تھی، وہ تیرے مرض کی بولی تھی. میری دشمنی تو اس سے تھی، میں نے تو اس کو فنا ہی کر دیا، اپنے دشمن کو نہیں چھوڑا، میں نے اپنے دشمن کو چھوڑا ہی نہیں، وہ تو تیرا مرض بول رہا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ مریض کی بولی کیا ہے، مرض کی بولی کیا. آج یہ جو بول رہا ہے یہ مریض بول رہا ہے، اور کل جو بول رہا تھا وہ مرض بول رہا تھا. تو دوستو نبی یہ جانتا ہے کہ کفر کی بولی کیا ہے اور کفر کے چھڑ جانے کے بعد کی بولی کیا ہے، شرک کی بولی کیا ہے. اسی لیے نبی نہ گالیوں میں غصہ کھاتا ہے، نہ کانٹے بچھانے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، کچھ نہیں. سمجھ رہا یہ مریض کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو مرض کی حرکت ہے، یہ مرض کی حرکت ہے. تو نبی جو ہے وہ مرض کا دشمن ہے، مریض کا دشمن ہے. وہ حکیم جو مریض کا دشمن ہو جائے وہ کیا علاج کرے گا؟ ساری آبادیوں کو اجاڑ کے قبرستان آباد کر دے گا. ارے وہ لطیفہ تو بار بار آپ سنتے نہیں، حکیم صاحب جب جاتے تھے قبرستان میں جاتے تھے تو اپنا چہرہ چھپا لیتے تھے. لوگوں نے پوچھا حکیم صاحب یہ کیا طریقہ، جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو چہرہ چھپا لیتے ہیں؟ کہا مجھے یہاں کے مردوں سے شرم آتی ہے، یہ میرے ہی علاج سے یہاں آئے. بتائیے صاحب یہ کیا علاج کرے گا؟ مگر دوستو علاج بھی وہی کر سکتا ہے جو دکھ درد کو سمجھتا. ایک ہے جسم کی بیماری اور ایک ہے قلب کی بیماری. ایک ہے قالب کی بیماری، ایک ہے قلب کی بیماری، ایک ہے جسم کی بیماری، ایک ہے روح کی بیماری. جسم بیمار ہو تو اطباء یونان جو ہے اس کا علاج کرتے ہیں، مگر جب روح بیمار ہو تو اس کے لیے اطباء ایمان کی ضرورت ہے. اطباء کیوں؟ جس چیز کو آپ سمجھیں گے اسی کا تو علاج کریں گے. جتنی ناپاکیاں آپ سمجھیں گے اسی کو تو دھو سکیں گے، جتنی گندگیاں آپ سمجھیں گے اسی کو تو صاف کر سکیں گے. آج ساری دنیا کپڑا صاف کرنے کا صابن بناتی ہے، گھر صاف کرنے کا پاؤڈر بناتی ہے، مکان صاف کرنے کا پاؤڈر بناتی ہے،
برتنوں کو صاف کرنے کے لیے, بدن کو صاف کرنے کے لیے. کسی نے دل کو بھی صاف کرنے کا کوئی پاؤڈر بنایا؟ نہیں بنایا. اس لیے اسے پتہ ہی نہیں کہ دل گندا کیسے ہوتا. ارے جو چیز گندا ہوتی جیسے معلوم اس کا پاؤڈر بنتا. دل گندا کیسے ہوتا ہے جب سمجھو گے تب تو علاج کرو گے. جاؤ ڈاکٹر سے, اے ڈاکٹر صاحب میری روح بیمار ہے, کہے گا کیا؟ نکل جا. یہاں کوئی ایسی مشین نہیں جو روح کی بیماری سمجھے. معلوم یہ ہوا کہ علاج کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مرض کو سمجھو. یہ تھوڑی ہے کہ ہمارا ہاتھ پکڑو اور پھر ہمیں سے پوچھو کہ کیا ہوا. بتائیے یہ کیا علاج کرے گا؟ ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہمیں سے پوچھتے ہوا کیا ہے. تو جب ہمیں کو بتانا ہے تو ہاتھ کو پکڑ رکھا. پہلے مرض کو سمجھو. اور میں بتاؤں, جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے اس کے قوا مزمحل ہوتے جا رہے اور اس کی قدرتی طاقتیں ختم ہوتی جا رہی. سائنسی ترقی پر انسانی قوتیں قربان ہو رہی. میں آپ کو بتاؤں, بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ جتنی سائنسی ترقی بڑھتی جا رہی ویسے انسان کی قدرتی قوتیں کم ہوتی جا رہی. اس لیے کہ قوتوں کو جب تم آرام پہنچاؤ گے تو وہ آرام کے عادی ہوتی چلی جائیں گی. تو سائنسی ترقی جو ہے تمہیں بیکار بنائے. پہلے لوگ نس پر ہاتھ رکھتے تھے اور دل کی دھڑکنوں کو شمار کرتے تھے. پورے جسم کے مرض کو چہرہ دیکھ کر بتا دیتے تھے. صرف نس پر ہاتھ رکھ کر کے سر سے پیر تک کی بیماری بتا دیا کرتے تھے. مگر آپ ہر کام مشین, ہر کام مشین. ٹیمپریچر بھی معلوم کرنا ہو تو مشین, بلڈ پریشر دیکھنا ہے تو مشین, دل کی حرکت دیکھنا ہے تو مشین. اب اگر وہ سچ بول گئی تو کام چل گیا. کہیں اس نے بھی نخرہ دکھا دیا تو مشکل ہو گیا. اور اس مشین کے سمجھنے والے بھی کم. اس کی بھی بولی ہر ایک نہیں سمجھتا جب تک ماہر نہ ہو. تو ہر کام مشین. تو آپ کے قوا کمزور ہو گئے. اتنی یونیورسٹیاں, اتنے کالجز ہیں, مگر آج ارسطو کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آج افلاطون کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آج کوئی بقرات و سقراط کیوں نہیں ہوتا؟ آج کوئی جالینوس کیوں نہیں ہوتا؟ آج کوئی دیمقراطیس کیوں نہیں ہوتا؟ معلوم ہوا کہ وہ دماغ والے تھے, یہ مشین والے. کالج جو ہے وہ دماغ والا نہیں بنا رہی, مشین والا بنا رہی. مشین کے تو آج مشینی دور ہے. میں آپ کو بتاؤں پہلے زمانے کا حال تو آپ کو حیران ہوگا. چوکی پر بیٹھ کر کے ارسطو آسمان کے ستاروں کا مطالعہ کرتا تھا اور سیاروں کی چال دیکھتا تھا. یہ اس کا انداز تھا. اس کے بعد اس کے کچھ شاگردوں نے ایسا کیا. یہ شیخ ابو علی سینا کا واقعہ. وہ بیٹھ کر کے سیاروں کا, تو شیخ ابو علی سینا کے کچھ شاگردوں نے کیا کیا کہ اس کی چوکی کے نیچے اشرفی کی جو موٹائی ہوتی ہے, ایک سکہ سمجھ لو, اسی سکے کے موٹائی کے حساب سے چاروں پائے کے نیچے کچھ رکھ دیا. جب شیخ اس پر آیا بیٹھ کر کے اس نے پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو پسینہ پسینہ ہو گیا. پسینہ پسینہ ہو گیا. پوچھا معاملہ کیا؟ آج تو بڑا انقلاب آ گیا زمانے میں. وجہ سمجھ نہیں آ رہی. کیا؟ یا تو ایک اشرفی کی جو موٹائی, وہ جو دل, یا تو اتنا زمین اٹھ گئی ہے یا آسمان نیچے آ گیا. تب لوگوں نے کہا نہیں جناب کی چوکی اٹھ گئی ہے. کہا میرے ساتھ اب ایسا مذاق مت کرنا. نظر اتنی پختہ ہوتی تھی اور نظر اتنی تیز ہوتی تھی کہ کبھی چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وجہ کیا ہے؟ انسان کو جتنی قوتیں خدا نے دی ہیں اس میں جتنی محنت کرو وہ قوت بڑھتی. پیر سے محنت کرو پیر کی قوت بڑھے گی, ہاتھ سے محنت کرو ہاتھ کی قوت بڑھے گی,
کان کی سے محنت کرو تو قوت سماعت بڑھے گی، زبان کی محنت کرو تو قوت گویائی بڑھے گی، دماغ کی محنت کرو تو قوت فکریہ بڑھے گی. جسم پہ جس پر ورزش ہوگی، جہاں بھی ایکسرسائز، وہ قوت بڑھتی ہے. مگر آنکھ ایک ایسی قوت ہے کہ اس پر محنت کرو تو گھٹتی ہے. آنکھ پر محنت ہو تو گھٹے. اور ہمارا معاملہ کیا ہوا کہ ہم نے آنکھ پر زیادہ محنت دے دی. پہلے کتاب کچھ نہیں تھی، پہلے پڑھنے لکھنے کا کیا معاملہ تھا؟ کتابیں نہیں تھی. جب کتاب نہیں تھی تو وہ استاد سمجھا سناتا تھا تو شاگرد بھی سنتے تھے کہ اگر میں نہ سن سکا تو یہ مجھے کہیں ملے گی نہیں، تو بہت غور سے سنتے تھے. اور استاد بھی پوری قوت گویائی صرف کرتا تھا کہ یہ چیز اور تو کہیں نہیں ملے گی، تو اور بہت غور سے سمجھ کر کے سنتے تھے. تو ان کا دماغ بھی بڑھتا تھا، قوت سماعت بھی بڑھتی تھی، قوت گویائی بھی بڑھتی تھی. اور لوگ دور دور سے پیدل آتے تھے استاد کی بارگاہوں میں تو چلنے پھرنے کی قوت بھی بڑھتی تھی. اور اب کیا حال ہو گیا؟ اب معاملہ ایسا ہو گیا کہ 1 کلومیٹر بھی چلنا نہیں پڑ رہا ہے. اتنی سواریاں، اتنی گاڑیاں کہ گھر سے نکلے ہو گاڑی تیار. معلومات چلنے پھرنے کی قوت کم. پہلے جو 15 میل پیدل ٹہلنے جاتے تھے، اب 15 میل کے لیے 5 گھنٹے لائن لگاتے. اور یہ جو حضرت مائک جب یہ ایجاد ہو گئے تب بولنے والے کو بولنے میں آسانی، سننے والے کو سننے میں آسانی. تو ہماری قوت گویائی کم ہوتی گئی، تمہاری سماعت کم ہوتی گئی. ورنہ وہ غوث پاک کی محفل تھی کہ 70,000 کا مجمع سنتا تھا. کوئی مائک نہیں تھا، وہ سننے والے بھی خوب تھے، وہ سنانے والا بھی خوب تھا. دیکھا آپ نے. اور پھر ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے کتابوں سے رابطہ پیدا کیا تو اتنی کتابیں چھپ گئیں، اتنی کتابیں چھپ گئیں کہ انہی کتابوں میں لگ گئے. اور استاد کی بات دھیان سے نہیں سنتے، سب کتاب میں مل جائے گا. تو جب دھیان نہیں لگایا تو دماغ کم ہو گیا، اور جب کتاب میں لگ گئے تو آنکھ کی روشنی کم ہو گئی. اب موٹے موٹے شیشوں کی ضرورت ہے پتلے پتلے حروف کو دیکھنے کے لیے. تو سائنس کی ترقی ہوتی جا رہی ہے اور انسان کی قوتوں کا زوال ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ سب معاملات ایسے ہیں. تو تم کیا سمجھو کہ دل کی تکلیف کیا ہوتی ہے، روح کیسے بیمار ہوتی ہے. دوستو، روح کا علاج وہی کر سکتا ہے جو روح کے مرض کو سمجھ سکے. اور روح کا مرض کیا ہے؟ یہ کفر روح کا مرض ہے، یہ شرک روح کا مرض ہے، یہ نفاق روح کا مرض ہے، حسد، کینہ، کپٹ، یہ سب قلبی امراض ہیں. اور اس کو وہی علاج کر سکتا جو اسے دیکھ سکتا. تو نبی کی جو شدت ہے وہ بھی تقاضۂ رحمت ہے، اور نبی سارے عالم کے لیے صرف رحمت. آپ اس وقت کو دیکھو کیسا وقت رہا ہوگا جب مسلمان فاتحانہ شان سے مکے میں آئے. بولو کوئی قوم جب کسی پر فتح حاصل کرتی ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بولو چنگیز و ہلاکو نے جب بغداد و غرناطہ کو فتح کیا، چنگیزی لشکروں نے، ہلاکو تاتاریوں نے، تو کیا کیا؟ ہر فاتح اپنی مفتوح قوم کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ مگر نبی جب فاتحانہ شان سے آئے، ایک لفظ نکل گیا تھا حضرت خالد ابن ولید کی زبان سے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام لینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے. تو سرکار نے فوراً آواز بلند کر، نہیں، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمتوں کی بارش کرنے کا دن ہے، آج رحمتوں کی بارش کرنے کا دن ہے. ذرا سا دیکھو تو مولا نبی ایسا رحمت ہے کہ ان میں انتقامی جذبہ نہیں ہے. ایسوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے جنہوں نے نبی کا جینا دو بھر کر دیا تھا. اور پھر نبی کی وسیع القلبی اور وسیع النظری تو دیکھیے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان،
جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان. میں سوچ سکتا ہوں, آپ بھی سوچ سکتے ہیں, اے حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو کعبے میں چلا جائے اسے امان. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو مسجد حرام میں چلا جائے اسے امان, جو حرم کے مقدس حصے میں چلا جائے اسے امان. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو صفا و مروہ پہ چلا جائے اسے امان. یہ ابو سفیان کا گھر کیوں؟ اس گھر کی تخصیص کیوں؟ سنو, حالت کفر میں حضرت ابو سفیان قریش کے سردار تھے, اور انہی کے گھر میں اسلام کو مٹانے کی اسکیمیں بنتی تھیں, انہی کے گھر میں رسول کو اذیت پہنچانے کے پروگرام بنتے تھے. تو ان کا گھر فتنوں کا گھر تھا, ان کا گھر بدامنی کا گھر تھا. تو ہم ان کے گھر کو جو فتنے کا گھر تھا اسے امن کا گھر بنا رہے ہیں, اسے قرار کا گھر بنا رہے ہیں, تاکہ لوگ سمجھیں کہ نبی امن کے گھر کو فتنے کا گھر نہیں بناتا, فتنوں کے گھر کو دارالامان بناتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اور میں تمہیں آگے لے چلوں, ذرا سا سوچو اس ذہن سے جو موجودہ دور میں ایک انتقامی ذہنیت ہوتی ہے, اس حساب سے آپ سوچو. جب حضور ہجرت فرما چکے, مکے میں ایسا قحط آیا کہ لوگ اس قحط کی تاب نہیں لا سکے. تو یہی حضرت ابو سفیان جو بھی حالت ایمان میں نہیں تھے, مدینے پہنچ گئے, اسی نبی کے پاس پہنچے جسے اپنے شہر میں رہنے نہیں دیا, اسی نبی کے پاس پہنچے. دوستو, تمہیں بھی اپنے شہر سے کوئی نکال دے, کیا ہمت کرے گا پھر تم سے جا کے ملے, یا تم اس سے ملنا پسند کرو گے؟ مگر نبی کا مزاج ہی تو دیکھو. پہنچے اور جا کر کے فریاد کی کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آج آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے, ہم آپ سے مدد کی بھیک مانگنے آئے, مدد کی بھیک مانگنے آئے. نبی کے سوا کوئی دوسرا بادشاہ ہوتا, کوئی دوسرا سپہ سالار ہوتا, سوچتا بڑا اچھا ہے, بھوک سے اور بھی مرنے دو, ہمارے لیے فضا اور بھی بن رہی ہے. مگر نہیں, نبی نے سردار نجد کو لکھ دیا. نجد میں اس وقت جو سردار تھے وہ ایمان والے تھے, اور وہاں غلے کی پیداوار بھی بہت تھی, مگر ان لوگوں نے مکے والوں کو غلہ دینا اس لیے منظور نہیں کیا تھا, یعنی تجارت کا بھی فائدہ سے نظر انداز کر لیا تھا کہ ہمیں تجارتی فائدہ بھی نہیں چاہیے, چونکہ وہ رسول کے دشمن ہیں اس لیے ہم انہیں کھانا نہیں دے سکتے, ہم انہیں غلہ نہیں دے سکتے. مگر نبی کا جب حکم ملتا ہے کہ نہیں, تم اپنے غلے کے راستے کو مت روکو, مکے جانے دو, پھر اتنا غلہ بھیج دیا کہ کوئی پھر بھوکا نہیں رہ گیا, قحط کے آثار ختم ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی صرف رحمت ہے. یہاں تو اور کوئی دوسرا پہلو ہی نظر نہیں آ رہا. اور میں طائف کا وہ منظر دکھاؤں جب نبی کو لہو لہان کر دیا گیا. باتیں کرنا تو بہت چیز ہے, مگر وقت پر ثابت کر دینا اپنے کو رحمت, یہ بہت بڑی بات ہے. لہو لہان, سر مبارک کا لہو پیروں تک آ گیا, یہاں تک کہ ملک جبال بھی حاضر ہو گئے, فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو گیا. یہ اللہ کے رسول, خدا نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے, کیا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں؟ آپ حکم دیجئے تو ان دو پہاڑیوں کو ہم ملا دیں, پیس کر کے رکھ دیں. ذرا سا غور کرو, کتنا اچھا موقع تھا اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کا, کتنا اچھا موقع تھا پتھر پھینکنے والوں کو پتھر میں پیس دینے کا, کتنا اچھا موقع تھا. مگر نبی کی آواز دیکھو, خون کے قطرے بھی ٹپک رہے ہیں, اور نبی سی کی زبان سے رحمت کی پھوہار نکل رہی ہے, رحمت کی بارش بھی ہو رہی ہے. نہیں نہیں, میں یہ نہیں چاہتا, بلکہ بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. میں یہ نہیں چاہتا کہ انہیں تباہ کر دیا جائے, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو کم سے کم ان کی نسل میں ایک ایسی قوم پیدا ہو جو اللہ کی پجاری ہو, جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتی ہو. ذرا سا غور تو کرو, ان کی نسل میں بات یہ ہے کہ نبی جانتے تھے کہ یہ تو ایمان والے نہیں ہیں, مگر ان کی نسل میں کچھ ایمان والے ہونے والے ہیں, لہذا ان پر عذاب نہ آنے دو. ارے وہ ایمان والے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے, وہ اپنے باپ دادا کو بچا رہے ہیں,
وہ اپنے باپ دادا کو خدائی عذاب سے بچا رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. بلکہ کیا کہتے ہیں نبی؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. یہ جو مجھے اذیت پہنچاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ دعا فرمائیں گے، یہ تو وکالت کر رہے ہیں، یہ اپنی قوم کی وکالت کر رہے ہیں اپنی قوم کی طرف سے. یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ورنہ یہ پتھراؤ نہ کرتے. یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے تو کانٹے نہ بچھاتے. یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے تو گالیاں نہ دیتے. یہ تو عجیب انداز ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ اے خدا انہیں اگر دینا ہے تو عذاب قوم سمود نہ دے، انہیں دینا ہے تو عذاب قوم مدین نہ دے، عذاب قوم عاد نہ دے، عذاب قوم بنی اسرائیل نہ دے. اے دینے والے اگر دینا ہے تو ہدایت دے دے، مغفرت دے دے، نجات دے دے، صراط مستقیم کی منزل دے دے. ذرا سا دیکھو کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو صرف رحمت ہے. اے محبوب ہم نے تو تجھے صرف رحمت بنا کے بھیجا، صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے. دوستو اور دوسری بات میں بتاؤں، جنگ یہ حنین کا موقع دیکھو کہ اس قلعے کے اندر لوگ محصور ہو گئے. طائف و اوطاس میں جن سے شدید محاربہ ہوا تھا وہ لوگ محصور ہو گئے. اسلامی لشکر نے گھیر لیا. مگر جب نبی کو یہ پتا چلا کہ یہ محاصرہ شہر والوں پر سخت پڑ رہا، بھوکے مر رہے، باہر سے مدد بھی نہیں آ رہی ہے، تو نبی نے محاصرہ اٹھا دینے کا حکم دے دیا. کچھ لوگوں نے جو جنگی فنون سے واقف تھے مشورہ دیا کہ نبی اب تو جیتنے کا موقع آیا ہے. مگر نبی نے محاصرہ اٹھا دیا، دکھا دیا نبی زمینوں کو جیتنے نہیں آیا ہے، نبی دل کو جیتنے آیا ہے. نبی زمینوں پر قبضہ جمانے نہیں آیا ہے، نبی دل و دماغ پر قبضہ جمانے آیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. میں تو یہ کھلے ہوئے کافروں کی بات کر رہا ہوں کہ نبی ان کے لیے بھی صرف رحمت ہے، ان کے لیے بھی صرف رحمت ہے. تو اے ایمان والو تمہارے لیے پھر کیا؟ تم سرکار کی نبی سے اسی لیے نبی کو رحمت کہا گیا جناب، رحمت کہا، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، رحمت، تاکہ کبھی رحمت جدا نہ ہو. ورنہ کہا بھی جا سکتا سارے عالم کے لیے رحیم ہے، کہا جا سکتا تھا سارے عالم کے لیے کریم ہے. مگر سنو، رحمت اور رحیم میں فرق ہے، کرم اور کریم میں فرق ہے، سماعت اور سمیع میں فرق ہے، بصارت اور بصیر میں فرق ہے، رنگ اور رنگین میں فرق ہے. رنگین سے رنگ جدا ہو سکتا ہے، حسین سے حسن جدا ہو سکتا ہے، کریم سے کرم جدا ہو سکتا ہے، رحیم سے رحمت جدا ہو سکتی ہے، سمیع سے سماعت جدا ہو سکتی ہے، بصیر سے بصارت جدا ہو سکتی ہے. مگر رنگ سے رنگ الگ نہیں ہو سکتا، سماعت سے سماعت الگ نہیں ہو سکتی، رحمت سے رحمت الگ نہیں ہو سکتی، مہک سے مہک الگ نہیں ہو سکتی. مہک والے سے تو مہک الگ ہو جائے گی مگر مہک سے مہک الگ نہیں ہوگی. اسی لیے رحمت کہا گیا تاکہ پتا چلے کہ ان کی رحمت تو کبھی ان سے جدا ہوگی ہی نہیں، کبھی بھی جدا ہونے والے، صرف رحمت. آپ غور کرتے چلے جائیے، دیکھو یہ رحمت کا تقاضا تھا کہ نہیں کہ معراج کی رات کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ 50. 24 گھنٹے میں کئی نماز؟ 50. 5 کا تو حال آپ دیکھ ہی رہے، یہ قوم کیا کر رہی ہے. اگر نبی 50 لے کے چلے آتے 24 گھنٹے میں تب کیا حال ہوتا. مگر دیکھو اب دو چیزیں دیکھیں، ایک ہے نبی کی شان ابدیت اور ایک ہے نبی کی شان رحمت. یہ شان ابدیت تھی کہ جب خدا نے 50 کہہ دیا تو وہاں انہوں نے کمی کی درخواست نہیں کی. نبی کے قلب شاکر
اور لسان ذاکر کے لیے 50 وقت کی نماز کچھ بھاری نہ تھی. یہ نیاز مندی کا انداز کہ جب کہا 50 تو نہیں کہا کہ کچھ کام لیے دیے چلے آئے. یہ تھی شان ابدیات. اور جب حضرت موسیٰ نے یاد دلایا ان امتک لا تطیق، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اب شان رحمت جاگ پڑی. جہاں تک اپنی ذات سامنے تھی لیے چلے آئے، جب امت کا خیال آیا پھر چلے گئے. رب نے 5 کم کر دیا، مزید پھر کم نہیں کرایا. پھر یہاں آئے پھر خیال دلایا. حضرت کلیم نے ان امتک لا تطیق، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی. مختصر یہ بار بار گئے آئے، 9 بار گئے 45 کم. تم نے تو یہی سنا ہوگا کہ نبی کی ایک معراج جسمانی ہوئی. میں نے تو معراج کی رات میں 10 معراجیں جسمانی دیکھی. ایک میں خدا نے بلایا، 9 میں خود گئے تاکہ لوگ سمجھ لے جہاں جا رہے ہیں یہ انہی کا گھر ہے. بلانے کی بار بار ضرورت نہیں، جب چاہیں گے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد ما تحب وترضى بان تصلی علیہ. خیر جب 5 بچی تو اس پر بھی حضرت کلیم نے کہا ان امتک لا تطیق، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی. مگر نبی ٹھہر گئے. پتا چلا پہلے بھی جو گئے تھے مرضی سے گئے تھے، اس لیے کہ نبی نے یہ دیکھ لیا کہ سنت الہیہ یہ قائم ہو گئی ہے کہ جب میں جاتا ہوں تو 5 کم، جب میں جاتا ہوں تو 5 کم. اب 5 ہی رہ گئی تو کہیں اب جانے سے صاف نہ ہو جائے. تو یہ تو بالکل کفران نعمت ہو جائے گا، نعمت کا بالکل لیا انکار ہو جائے گا. ٹھہر گئے نبی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ انبیاء تو بہت سے ہیں، یہ حضرت کلیم ہی بار بار کیوں دوڑا رہے ہیں؟ کوئی دوسرا بھی یہ درخواست کر سکتا تھا، اور سارے نبی جانتے تھے کہ امت کا کیا حال ہے. مگر حضرت کلیم، اصل میں حضرت کلیم کو خدا کے جلوہ دیکھنے کی جو ایک مثالی روایت مل رہی ہے حضرت کلیم کے تعلق سے کہ گروہ انبیاء میں یہی تھے جنہوں نے خدا کے دیدار کی خواہش ظاہر کی. رب ارنی رب ارنی، اے رب مجھے دکھا دے، اے رب مجھے دکھا دے. اور وہاں سے جب لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے. پھر اصرار، نہیں دکھا دے، نہیں دیکھ سکتے، دکھا دے، نہیں دیکھ سکتے. یہ مت سمجھ لینا کہ نبی کا اصرار بھیجا، یہ نبی ہے، نبی ان کا اصرار بھیجا نہیں ہے. اس لیے کہ خدا کیا کہہ رہا کہ اے کلیم تم نہیں دیکھ سکتے. خدا نے یہ کب کہا کہ میں نہیں دکھا سکتا؟ خدا نے یہ کب کہا کہ میں نہیں دکھا سکتا؟ اسی لیے اصرار کر رہے کہ میں تو نہیں دیکھ سکتا مگر تو دکھا دے، تو دکھا دے، تو دکھا دے. رب ارنی رب ارنی. تو یہاں ایک تجلی کی تھی پہاڑ پر، اس کی بھی تاب نہیں لا سکے تھے. تاب نہیں لا. ایک ہی جھلک، سوئی کے ناکے کے برابر یا اس کے کروڑویں حصے کے برابر کی ایک جھلک، وہ بھی صفات کی تجلی پڑی. اور اس کے بعد فخر موسیٰ صعقا، چیختے ہوئے آپ زمین پر آ گئے. مگر دوستو اس تجلی کا اثر یہ تھا کہ اگر 10 میل کے فاصلے پر اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی بھی چلے تو حضرت کلیم اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے. اس تجلی کا یہ عالم ذرا صاف خیال کرتے چلے جاؤ. وہ دیکھنے کا ایک معاملہ تھا. تو ادھر تو رسول بار بار آ رہے تھے، بار بار جا رہے تھے. تو حضرت کلیم کو وہ لذت پہلے سے ملی تھی، حجاب کے پردے میں خدا کے جلوے کو دیکھنا. تو اے نبی بار بار جاؤ، خدا کی تجلی دیکھ آؤ. امت کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کم ہوگی، اور میرا فائدہ یہ ہوگا کہ بار بار زیارت ہوگی، بار بار ان نگاہوں کی زیارت ہوگی. اور تجلی، خدا کی جو تجلی آپ کی آنکھوں میں ہے اس کی بار بار میں زیارت کروں گا.
تو 5 لے کے آئے نبی. آپ تو سوچیں گے, میں تو پرانے دور کے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جب حضور آ کر کے صدیق اکبر سے یہ کہیں گے, اے ابو بکر مجھ پر تو 50 فرض کی گئی تھی, میں 5 کرا کے لایا. اے عمر 50 کو 5, اے علی 50 کو 5. تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بول پڑے, اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کرایا؟ کیا ہمارے جذبہ بندگی سے آپ بے خبر تھے؟ کیا نشہ عبادت ہمارا آپ پر ظاہر نہ تھا؟ کیا ہمارے ذوق عبادت سے آپ بے خبر تھے؟ سرکار آپ کے کہنے سے ہم پہاڑوں سے ٹکرا سکتے ہیں, ہم دریاؤں میں چھلانگ لگا سکتے ہیں, ہم بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا سکتے ہیں. آپ کے کہنے سے خدا کے آگے جھک نہیں سکے؟ کیوں کم کرایا؟ 50 وقت کی نماز آتی تو 50 وقت کا ثواب ملتا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کے سامنے حضور یہ کہیں تو وہ یہ بول سکتے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو میرے سامنے, ان کی لوگ نہیں. ان کی لوگوں میں باتیں کرتے ہوئے ڈر لگتا کہ اگر اس زمانے میں رسول آتے اور کہتے اے لوگو 50 فرض تھی میں 5 کرا کے لایا ہوں, تو آپ بول بھی سکتے تھے کہ سرکار یہ بھی معاف کرا کے آتے, بہت اچھا تھا, کہاں لے کے چلے. تو میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. مگر دوستو, رسول ہماری بھی رعایت کر رہے ہیں, ان کی بھی, ان کے زخم پر بھی مرہم, ہماری بھی تکلیف کا احساس. میں 5 نماز تو لایا ہوں مگر ثواب 50 کا لے آیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نقصان ہو گیا, تو ثواب میں ان کا خیال ہے کہ ان کو دکھ نہ ہونے پائے, اور تعداد میں ہمارا خیال ہے ہمیں محنت نہ کرنی پڑے. ہمیں محنت تو معلوم ہے وہ صرف رحمت ہے, وہ صرف رحمت ہے, ہمارے لیے بھی رحمت ہے. عبادت کے معاملے میں بھی رخصت, عبادت کے معاملے میں بھی رعایت, اتنا خیال. اب یہ نہ کہنا کہ وفات یافتہ بزرگوں سے فائدہ نہیں پہنچتا, اس لیے کہ حضرت موسیٰ وفات یافتہ بزرگوں میں, مگر انہوں نے اتنا فائدہ پہنچایا کہ بار بار عرض کر کے 50 کو 5 کرا دیا. پہنچایا نا فائدہ. وفات یافتہ بزرگ, اب کوئی کہے کہ اگر وفات یافتہ سے کچھ نہیں ملتا, وفات یافتہ سے کچھ نہیں ملتا, ارے کہو وہ مل گیا ہے کہ تجھے خیال رہنا چاہیے 50 کا 5 ہوا ہے. اگر وہ 50 کا 50 آ جاتا تو تجھے چلے کا موقع کب ملتا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. دکان پہ بیٹھنے کا موقع کہاں ملتا؟ کھیت جوتنے کا موقع کہاں ملتا؟ پڑھنے پڑھانے کا موقع کہاں ملتا؟ ارے نادان, یہ وفات یافتہ نبی ہی کا صدقہ ہے کہ 50 کا 5 ہو گیا ہے کہ ہم سب سارے فرائض کو ادا کر کے بھی خدا کی عبادت اطمینان سے کر سکتے ہیں. اب کوئی نہ کرے تو یہ اس کی سرکشی ہے, یہ اس کی غفلت ہے, یہ اس کا تمرد ہے, یہ اس کی سستی ہے. مگر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, 5 وقت کی نماز تم بہرحال پڑھ سکتے ہو. دیکھا, صرف رحمت. میں اور ایک واقعہ بتاؤں. رمضان شریف کا مہینہ, حضور حالت سفر میں مدینے سے مکے کی طرف جا رہے ہیں اور روزے کی حالت میں, صحابہ بھی روزہ رکھے ہوئے. نبی نے محسوس کیا کہ روزے کی سختی لوگوں پر آ رہی. محسوس کیا نبی نے کہ یہ روزہ سفر والا سخت ہو رہا, تو نبی نے مقام اسفان پر پہنچ کر کے گلاس پانی کا اٹھایا اور دن ہی میں پانی پی لیا. سب کو اجازت دے دی کہ تم مسافر ہو اور مسافرت کی رخصت سے فائدہ اٹھاؤ. جب میں خود روزہ نہیں رکھ رہا ہوں تو تم بھی نہ رکھو, جب میں خود نہیں رکھ رہا ہوں تو تم بھی نہ رکھو. ذرا سا دیکھو, عبادت کے معاملے میں بھی اس قدر چھوٹ, اس قدر رحمت.
حضرت انس نے بھی ایک واقعہ بتایا کہ تہجد کا وقت تھا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور تو بڑی طویل طویل نماز پڑھتے تھے، کھڑے رہے تو صبح ہو جائے، مگر کہا میں کھڑا ہو گیا، میں جیسے کھڑا ہوا تو نبی نے اپنی نماز مختصر کر دی۔ نبی اپنے اوپر کتنی بھی مشقت اٹھائیں مگر امت کے لیے تو صرف رحمت۔ حضرت عائشہ نے تو یہاں تک کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے ایسے عمل کو کبھی چھوڑ دیتے تھے جن کا کرنا انہیں پسند ہوتا تھا۔ كان رسول الله صلى الله تعالى وسلم لا يدعو العمل وهو يحب أن يعمل به الناس۔ کبھی کبھی رسول ایسے عمل کو چھوڑ دیتے تھے جس کا کرنا پسند ہوتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مسلسل کرنے لگوں تو یہ فرض نہ ہو جائے۔ تراویح والا مسئلہ اسی میں تو تھا نا کہ نبی کو جماعت تراویح کی بہت پسند تھی، تو ایک مرتبہ جب جماعت شروع کی تو بھیڑ بہت ہوئی، دوسرے دن اور بھی بھیڑ ہو گئی، تیسرے دن شروع نبی نے جماعت پڑھائی تو اور بھی پوری مسجد بھر گئی، تو پھر چوتھے دن نبی نہیں آئے، لوگ آئے اپنی اکیلے کے لیے نماز پڑھ کے چلے گئے۔ پھر نبی آ کر کہتے ہیں سنو، مجھے معلوم تھا تم لوگ آئے تھے، میرا انتظار کیا تھا، مگر میں اس لیے نہیں آیا کہیں میں مسلسل کرنے لگوں تو فرض نہ ہو جائے۔ نبی کا فعل قانون الہی، نبی مسلسل اگر کرنے لگے تو کہیں فرض نہ ہو جائے۔ ذرا سا آپ دیکھیں تو اس معاملے میں نبی مسلسل رحمت کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو، شریک عیش و عشرت سب ہے لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو۔ تو اے محبوب، ہم نے تجھے سارے عالم کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوستو، ایک باپ کو اپنے 4 بیٹوں سے اتنی مساوی محبت نہیں ہوتی جتنی مساوی محبت میرے رسول کو اپنے ہر امتی سے، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے وہ نیکوکار ہو، سبھی سے سرکار کو کتنی بڑی محبت ہے۔ معراج کی رات میں جب نبی سے کہا گیا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، رب تبارک و تعالیٰ نے جب سلام نازل فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، تو اب نبی کیا جواب دیں؟ ہم جب آپ کو سلام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم، تو آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، تم پر سلام تھی۔ اب خدا جب سلام بھیجے تو اب کیا کیا جائے؟ السلام علیکم ایھا النبی، تو نبی نے کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو میں کہوں اللہ کے نیک بندوں کا تو ذکر ہو گیا، یہ ہم پر میں ہم کون ہے؟ نبی نے کہا السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، تو نیک بندے تو سامنے آ گئے، اب یہ ہم کے اندر کون ہے؟ یہ ہم کے اندر کون ہے؟ جواب ملے گا یہ ہم کے اندر وہ ہیں جن کا سہارا صرف کالی کملی ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ چہرہ دکھا سکیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ چہرہ دکھا سکیں۔ واقعی دوستو، گنہگاروں کو کالی کملی میں چھپا لیا اور نیکوکاروں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، نیکوکاروں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، گنہگاروں کو کالی کملی میں چھپا لیا تاکہ وہ تو بخشے ہی جائیں گے اور ہم کے صدقے میں یہ بھی پار ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ دیکھو ایک اس بات آ گئی تو اس کو میں بتا دوں، آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ایاک نعبد، ہم، حالانکہ تو تنہا پڑھتا کہ نہیں، تو پھر نعبدو کیوں بولتا؟ یہ تو جمع کا صیغہ،
تو یوں کہہ سکتا تھا نا کہ ایاک اعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، مگر کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں تنہا اور بارگاہ خداوندی میں معلوم ہوتا کتنی عبادت لے کے حاضر ہو رہے ہیں ہم۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت کو تنہا خدا کی بارگاہ میں نہیں لے جانا چاہتے، ہم کہہ کر کے تمام صالحین کی عبادتوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم یعنی جتنی عبادت کرنے والے ہیں وہ سب تیری عبادت کرتے ہیں، تو صالحین کی عبادت بھی تو ہماری عبادت نیکوں کی عبادت میں مل کے جاتی ہے، مل کے جاتی ہے نا۔ تو جب مل کے جاتی ہے تو پہلے مسئلہ سمجھ لو، اور یہ مسئلہ جو ہے بہت ہی آسانی سے آپ سمجھ لیں گے۔ ہم آپ سے کوئی چیز خریدنا چاہیں تو آپ اچھا اور برا مال ملا دیں تو ہم کو اس بات کا تو اختیار ہے کہ ہم کل واپس کر دیں کہ ہم نہیں لیتے، مگر یہ اختیار نہیں ہے کہ اچھا لے لیں برا واپس کر دیں۔ اگر ہم کو مال پسند نہیں ہے، اسی کو خیار عیب کہتے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو پسند نہیں دیکھا ملا جلا ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، تو اگر لینا ہے تو کل لے لو، واپس کرنا ہے کل واپس کر دو۔ یہ اختیار نہیں ہے کہ اچھا اچھا چن لو، خراب خراب واپس کر دو۔ تو یہ دنیا میں قانون بنا ہوا، تو یہ تو قانون شریعت ہے، اور وہاں بھی ایک قانون رحمت ہے کہ جب ہم اچھی عبادتوں کے ساتھ اپنی خراب عبادت بھی شامل کر دیتے ہیں، ناقص عبادت بھی شامل کر دیتے ہیں، تو کریم کو یہ بات گوارا نہیں ہوتا کہ اچھا اچھا چن لے اور ناقص کو چھوڑ دے، تو وہ سب کو تو واپس کرے گا نہیں، غوث کی عبادت کو تو پلٹائے گا نہیں، خواجہ کی عبادت کو تو پلٹائے گا نہیں، اولیاء کرام کی عبادت کو تو پلٹائے گا نہیں، تو انہی کی عبادتوں میں اپنی بھی عبادت کو شامل کر کے بھیجیں گے، مگر پہلے اولیاء اور اقطاب کو اپنے گروہ میں شامل تو کر لو، نہیں شامل کرو گے تو تیری عبادت ان کے ساتھ کیسے شامل ہوگی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ تو اے محبوب، ہم نے تجھے سارے جہاں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، بفیض رحمت للعالمین، رحمت ہی رحمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔